سیام کے ایام میں، ماہ رمضان مبارک کے مقدس ایام میں، ماہ سیام میں مغرب سے قبل جو ہے ہم سارے کے سارے روزہ دار جو ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ قبل جو ہے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سامنے انواع و اقسام کے لذیذ غذاؤں سے ہمارا دسترخوان لبریز ہو جاتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، انتظار میں رہتے ہیں کب افطار کا وقت ہو جائے، کب سائرن بجے، کب اذانیں کہی جائے، کب دعائیں پڑھائی جائے اور کب ہم اپنا روزہ کھولے۔ الحمدللہ یہ انتظار کرتے رہنا اور اللہ کے بارگاہ میں اس وقت دعائیں کرتے رہنا، یہ بڑا پیارا عمل ہے، اللہ اس کے رسول کی یہاں پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ افطار سے قبل اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر دعاؤں میں مشغول رکھے، مگر اپنے آپ کو اس حد تک محدود نہ رکھے۔ میں یہاں پر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کے مقدس ایام میں نماز مغرب سے 10 سے 15 20 منٹ پہلے ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نماز مغرب بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نماز مغرب ہم ادا کر لیے، افطار جب ہم نے کر لیا، اب ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے ہم 15 منٹ پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، نماز عشاء کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، اذانوں کے 15 منٹ بعد بھی آج ہمارے مساجد جو ہے خالی دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے صفے آج ویران دکھائی دے رہے ہیں۔ مغرب سے پہلے مسجد میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنی کثرت سے لوگ ہر مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اور کوئی مسجد ہو، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بازار کی ہو یا محلے کی ہو، ہر مسجد میں ہم نماز مغرب سے قبل لوگوں کے ہجوم کو دیکھتے ہیں، روزہ داروں کی کثرت کو وہاں پر دیکھتے ہیں، روزہ دار نماز مغرب سے 15-20 منٹ پہلے حاضر ہو جاتے ہیں اور نماز مغرب کے منتظر رہتے ہیں کب اذان ہو، کب ہم روزہ کھولیں، مگر نماز مغرب جو ہی ختم ہو جاتی ہے، اب عشاء کا جب وقت قریب آتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، 15 سے 20 منٹ گزر جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر کبیرہ، افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر جان کر جو نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، نماز عشاء کے 15 منٹ بعد اذان دینے کے بعد بھی وہ مسجد میں آنے سے محروم ہیں، وہ اپنے گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں یا پھر موبائل فون پر گویا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ نماز عشاء بھی تو فرض ہے، جس رب تبارک و تعالیٰ نے پنجگانہ، جس رب جل جلالہ نے نماز مغرب کو تم پر فرض قرار دیا ہے، اے ماہ رمضان کے روزہ داروں، جس طرح نماز فجر ہے، نماز فجر فرض ہے، ظہر عصر مغرب فرض ہے، اللہ کی قسم اسی طرح نماز عشاء بھی تم پر فرض ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نماز مغرب کے لیے 20 منٹ پہلے حاضری دیتے ہیں، نماز عشاء کے لیے اذان کے 15 منٹ بعد بھی غیر حاضر؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ قول مجھے بار بار یاد آتا ہے، وہ قول اپنی آپ سن لے، پھر خود آپ اپنی زندگانی کا جائزہ لے کہ آج ہمارا شمار کیا ہے، اور افطاری میں یا افطار کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں اس غذا کا شمار آپ کس غذا میں کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، اے ابو بکر صدیق آپ ہمیں بتلائیے ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کی خبر، اس بات کا پتہ ہمیں کیسے چلے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام ہے، اس بات کا ہمیں علم کیسے ہو، اس بات کی ہمیں خبر کیسے ہو کہ ہمارے پیٹ میں جو غذا داخل ہو رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول فرماتے کہ لوگوں سنو، جس لقمے کو کھانے کے بعد تمہارا دل خدا کی یاد کی طرف مائل ہو جائے وہ لقمہ حلال ہے، جس غذا کو کھانے کے بعد خدا کی یاد سے تمہارا دل غافل ہو جائے وہ لقمہ حرام ہے۔ اب ہر بندہ اپنے زندگانی کا جائزہ لے، نماز مغرب سے قبل جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں، جو نوالے اٹھا رہے ہیں، مغرب کے بعد جس غذا سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اگر اس غذا کے استعمال کے بعد
نماز عشاء کے لیے قدم بڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں، نماز عشاء کو ادا کر پا رہے ہیں، نماز تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل و علامت ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہے، افطاری حلال ہے، پیٹ میں گئی غذا حلال کی ہے۔ اور اگر نماز عشاء کے لیے بھی ہمارے قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، افطاری کے بعد خدا کی یاد سے ایسے غافل کہ آداب کا بھی ہم پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، عشاء کی اذانوں کا کوئی ہم پر اثر پڑ ہی نہیں رہا ہے، نہ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، نہ تراویح کے لیے مسجد میں پہنچ رہے ہیں، تو لوگوں سن لو، کہیں ہمارے پیٹ میں گئی ہوئی وہ غذا لقمہ حرام تو نہیں ہے۔ اس بات کے متعلق خود غور و فکر کر لینا۔ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ قول خلیفہ رسول کا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے، جسے مصطفیٰ نے تمام صحابہ کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل والا جس کا مقام ہے، اس عظیم شخصیت کا یہ قول ہے کہ جس لقمے کو کھانے کے بعد تمہارا دل یاد الہی سے غافل ہو جائے وہ لقمہ حرام کا ہے، جس لقمے کو کھانے کے بعد تمہارا دل خدا کی بندگی کی طرف مائل ہو جائے وہ لقمہ حلال ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، نماز مغرب سے قبل جو بے قراری آپ کے دلوں میں مسجدوں کو آنے کی ہے، نماز عشاء کے لیے بھی کیا وہ بے قراری باقی ہے یا نہیں ہے؟ یہ خود اپنی زندگانی کا جائزہ لے لیں۔ خدارہ نماز پنجگانہ کی بالخصوص ماہ رمضان میں پابندی کیجیے۔ نماز تراویح اگرچہ کہ سنت ہے مگر عشاء تو فرض ہے۔